سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ پوری دنیا میں جب سیلاب آیا اور ایک عذاب کی شکل میں آیا اور سب تباہ و برباد ہو گئے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور جو آپ کے سفینے میں لوگ سوار ہو گئے تھے وہ بچ پائے۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جو معاذ اللہ انہی کفار کے ساتھ مل گیا تھا، تو جب یہ طوفان چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا۔ اس کو پہلے سماعت فرمائیں، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ان سے جدا ہونے والوں میں سے تھا۔ کیا آواز دی؟ یا بنی ارکب کم معنا ولا تکن من الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور تو کفر کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال، اس نے کہا، سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ لے لوں گا یا سہارا لے لوں گا پہاڑ کا، یا اس پہ چڑھ جاؤں گا، اس کے برابر ہو جاؤں گا، یعصمنی من الماء، تو وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، میں اونچا چڑھ جاؤں گا تو پانی مجھ تک پہنچے گا ہی نہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی میں اور جو دیگر رفقا سفینے میں سوار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحال بینہم الموج، اور ایک حائل ہو گئی ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی موج، فکان من المغرقین، تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی بیٹا غرق ہو گیا۔ تو یہ تو ایک منظر کشی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور مکالمہ۔ اس سے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 45 سے 48 تک میں جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں آیت ذکر کی یہ 42 اور 43 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 45 آیت میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں ارشاد فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، ندا کی، درخواست پیش کی، فقال ربی، پس آپ نے عرض کی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو حکم کرنے والوں میں سب سے بڑا حکم کرنے والا ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ وعدہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام اور آپ کے اہل کو نجات دے گا، باقی سب کو غرق کرے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کرنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تو میرے اہل میں سے اور تیرا وعدہ تو حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے، گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے، یعنی برا عمل ہے، گندا، یعنی کفر اس نے اختیار کیا۔ اور فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو اے نوح آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی اعوذ بکا، اے میرے رب بے شک میں پناہ چاہتا ہوں تیری، کس چیز سے؟ ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں اس چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو میری بخشش نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ اس حصہ قرآن سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نسبت بہت اچھی چیز ہے، کسی کی نبی سے نسبت ہو، صحابہ سے ہو، اولیاء کرام سے ہو، کوئی مفتی کا بیٹا ہے، مفتی کی بیوی ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، شیخ کامل ہیں، ان کی اولاد ہے، یہ تمام نسبتیں نفع دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ اسی وقت نفع دیتی ہیں جب انسان صاحب ایمان ہو۔ اگر صاحب ایمان نہیں ہے اور اگر فرض کر لیں مسلمان ہے تو اگر وہ نیک پرہیزگار نہیں ہے تو پھر یہ نسبت ویسا نفع نہیں دے سکتی جیسا نفع دینا چاہیے۔ کافر کو تو کوئی نفع نہیں ملے گا، اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا اور میدان محشر میں اٹھا تو یاد رکھیں کہ جب کوئی کافر ہوتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے تو اس کا مسلمان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی ہم نے آپ کے اہل کو بخشنے کا وعدہ کیا تھا، ان کو نجات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اس سے مراد وہ جو صاحب ایمان تھے، اور چونکہ وہ کافر ہو گیا، کافروں کے ساتھ مل گیا، لہٰذا اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے اللہ کی
کی شان بے نیازی کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس کو صاحب ایمان بنا دیتا، اس کے دل میں رحم ڈالتا، ایمان کی طرف میلان ڈالتا اور وہ اس طرف آ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کو ایک امتحان میں مبتلا کر کے اپنے تائید غیبی ہٹا لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زبردستی معاذ اللہ کسی پہ کفر مسلط کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تائید غیبی ہٹا لیتا ہے اور بندے کو خود مقابلہ کرنے کا اختیار دے دیتا ہے کہ نفس کو دور کرو، شیطان سے لڑو، دنیا کو دور کرو، بری مخلوق کو دور کرو اور اللہ کا پیارا بناؤ۔ کوئی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس بچے کے ساتھ بھی ایسے، اس لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تائید غیبی کو ہٹایا اور اسے ایک عارضی اور وقتی قدرت و اختیار دیا۔ اس نے حماقت سے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا تو ہلاک ہو گیا۔ اس سے ذرا سبق حاصل کریں کہ پہلی بات تو یہ، اگر ہم کسی خاندان سے، کسی شخص سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تو بخشش ہوئی اب ہمیں عمل کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے، دوسرے کریں، ہماری تو نسبت ہے۔ نسبت نفع تبھی دے گی جب صاحب ایمان آدمی رہے گا، اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی گناہ گار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اسی گریف فرمائے۔ تو اللہ کی شان بے نیازی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی باپ نے، کسی ماں نے اپنے بچوں کی صحیح کامل تربیت کی ہو اور پھر بچے بعد بلوغ بگڑ جائیں تو اس میں ماں باپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ یقیناً نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دی ہوگی، بلکہ سمجھایا بھی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، آج کوئی بچے گا نہیں، اس سے پہلے بھی تربیت فرماتے رہے، لیکن اس بچے نے اس تربیت کو صحیح طریقے سے قبول نہ کیا اور غلط لوگوں کے ساتھ شامل ہوا، تو کیا اگر وہ حالت کفر میں مرا تو معاذ اللہ نوح علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ نہیں۔ اسی طرح میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر کامل ہیں، اگر ان کا بچہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہو تو وہ غلط ہے، وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن فوری طور پر یوں بدگمانی کرنا، بلا تحقیق کے بدگمانی کرنا کہ دیکھو جی عالموں کے بچوں کا یہ حال ہے، یہ تربیت کی ہے، شیخ کامل کے بچوں کی یہ حالت ہے، یہ تربیت کی ہے، بھئی آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے تربیت کی ہے کہ نہیں کی؟ اگر فرض کر لیں نہیں کی اور بچہ بگڑا ہے تو یہ ان کا خدا کا معاملہ ہے، یہ آخرت میں قابل گرفت ہوں گے۔ لیکن اگر مکمل طور پہ تربیت کی ہے، ان کو علم بھی سکھایا، اخلاق سکھایا، برائی کی نشاندہی کر دی، اور پھر بچہ بلوغت کے بعد باہر کے ماحول کو قبول کرتے ہوئے، اس کا اثر قبول کرتے ہوئے بے راہ روی کی طرف بڑھ جائے تو ایسے ماں باپ کی بالکل گرفت نہیں ہے۔ تو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی پروف کے فوری طور پر ان پہ تانا زنی کرنا شروع کر دینا، یہ آپ کی آخرت کو برباد کرے گا، ان کی آخرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر یاد رکھیں اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم، یعنی جب پختہ فیصلہ اللہ کا جو تبدیل نہیں ہوتا اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے کہ اگر نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے منع کر دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر اس کا ایک ثبوت ملاحظہ آپ نے کیا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کرنا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ دعا اس کے حق میں آپ کی قبول نہیں ہوگی، آپ اس کو ایسے رہنے دیں۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اور دیگر بعض آیات میں اسی طرح کا ہے کہ آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے سے روکنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا۔ اس سے درس حاصل کر لیجئے کہ بزرگوں کی دعا بہت اثر رکھتی ہے اور کروانی بھی چاہیے، لیکن اگر وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے مقابلے میں ہو تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ اس سے دو پہلو نکلے۔ نمبر ایک، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں جو بھی دعا کروں گا قبول ہوگی، غلط۔ اگر آپ کا یہ ذہن ہے کہ ہم دعا کروا لیں گے، ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی بزرگ سے دعا کروائی اور ان کی دعا آپ کے حق میں اس طرح قبول نہ ہوئی جیسے آپ چاہتے تھے تو آپ ان سے بدظن نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک باشرع شخص ہوتے ہیں، شریعت کے علم کے حامل ہوتے ہیں، متقی ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، ہم ان سے دعا کراتے ہیں، ہمارے حق میں ویسی چیز وہ دعا مقبول ہوتی نظر نہیں آتی جو ہمیں چاہیے، تو ہم فوراً ان سے بدظن ہو کے بے عملوں کی طرف چلے جاتے ہیں، غلط قسم کے جھوٹے عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، اور فرض کر لیں کہ ان کی کوئی دعا سے یا تعویذ سے ہمارا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو شریعت پہ
چلتے تھے عالم مفتی و فلاں ہیں، داڑھی ہے، ان سے میرا کام نہیں ہوا، ان سے ہوا، فوراً عقیدت بدل کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے جتنے بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، معیار شرع کو مقدم رکھیں۔ کسی کا آپ کا کام کر دینا اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمیں شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کونوا مع الصادقین، میں نے آپ کو اس آیت پہ کلام عرض کیا تھا کہ اچھوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو حق کی طرف ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے مطلب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو ساتھ آپ شامل ہو جائیں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی بزرگ کی دعا آپ کے حق میں قبول نہ ہوئی تو یہ تقدیر مبرم کے تحت ہوتا ہے، اللہ کا ازلی فیصلہ ہوتا ہے بعض اوقات جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیشہ جب آپ اپنے پاکیزہ اور مثبت ارادوں میں ناکام ہو جائیں، کسی کی دعا بظاہر آپ کے حق میں قبول نہ ہو تو بدظن ہونے کے بجائے، شکوے کرنے کے بجائے یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ یقیناً میری کوشش اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ازلی کے مقابل تھی اور میں اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور میں رب نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، تو بس مجھے اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تمام علوم ایک دم نہیں دے دیے جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس غیبی چیز کو چاہیں وہ حاصل کر لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، انہیں ہر چیز کا پتہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جس پوشیدہ چیز پر اللہ تعالیٰ اپنے ان پاکیزہ بندوں کو مطلع فرمانا چاہتا ہے وہ چیز منکشف کر دیتا ہے، اور بعض چیزوں کے بارے میں ان کو جس کا علم نہیں دیا وہ انہیں نہیں پتا ہوتا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا دعا کرنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کا اب آگے کیا فیصلہ ہے۔ آپ نے اللہ کے وعدے پر تو توجہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے اہل کو نجات دینے کا وعدہ کیا، لیکن آگے ہوگا کیا؟ اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا تو پھر آپ اس کے لیے دعا نہ فرماتے۔ تو یوں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے علوم غیبیہ پر مطلع فرماتا ہے، لیکن ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جس پر جو اللہ نے وحی فرمائی، جو علم دیا، انبیاء علیہ السلام کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ از خود بہت سی چیزوں کو جان لیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم غیب عطائی، اللہ نے عطا کیا، اور بغیر اللہ کے دیے اگر جان لیں تو وہ تو علم ذاتی ہوگا جو اللہ کی صفت ہے، کسی مخلوق کے لیے علم ذاتی ثابت نہیں کر سکتے۔ علم ذاتی وہ ہوتا ہے جو کسی کے دیے بغیر خود بخود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اس کی صفت ذاتیہ ہے۔ باقی پورے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تو اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، تو فوراً آپ نے رجوع فرمایا۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بہت ہی افضل نبی ہیں، یہ بہت ہی اونچے اولو العزم کہلاتے ہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا اور آپ کی دعا کو اس انداز سے قبول نہ کیا جیسے آپ چاہ رہے تھے، تو ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے بغاوت کی ہو، آپ لڑنا شروع ہو گئے ہوں، آپ کے دل میں یہ شکوہ آیا ہو یا اپنے زبان پہ شکوہ لے آیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرا نبی ہوں، تیری عبادات کر رہا ہوں، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ نہیں، بلکہ آپ نے فوراً عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس چیز سے کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری بخشش نہ فرمائے، مجھ پر رحم نہ کرے تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہے عاجزی انکساری۔ یوں نہیں کہ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی پیر ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرضی کے موافق نہ دے تو وہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارے بھائی بہن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہر برائی سے بچتے ہیں، پتہ نہیں پھر کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ارے بھائی، یہ کہاں سے آپ کو کہا کہ آپ کی نمازیں یہیں کیش ہو جائیں گی؟ آپ جو تقوی اختیار کر رہے ہیں اس کا فوری طور پہ آپ کو یہیں بدلہ دے دیا جائے گا؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اور ہمیں اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔